السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے کچھ چند ہم گزارشات کریں گے، اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں گے۔ جو موجودہ صورتحال ہے، جو اس وقت سینیریو بن رہا ہے، جو سینیریو اس وقت کھل کر سامنے باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں، حالات و واقعات کے مقابلے میں اس وقت جو پاکستان کی اہمیت اجاگر ہوئی ہے، جو اس وقت پاکستان کی پوری دنیا میں عزت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، شاید اس سے پہلے کبھی بھی ایسے نہیں نظر آیا۔ اس سے پہلے ایک وقت ایسا آیا کہ جب یہ بتایا جا رہا تھا کہ 2015 میں ہم پاکستان کو دنیا کے نقشے پہ ہی نہیں دیکھ رہے۔ یہی وہ لوگ تھے جو آج جن کا بیانیہ یہ ہے کہ ہم فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو ہم ملنے کا اعزاز سمجھتے ہیں، آج ان سے ملے ہیں، ہم اعزاز سمجھتے ہیں اپنے لیے۔ یہ وہ دنیا کا سپر پاور جو اپنے آپ کو دنیا کا پوری دنیا میں حکمرانی کرنے والا اور پوری دنیا میں اپنی بدماشی کو اجاگر کرنے والا اور اپنا ہر زبردستی سے آرڈر منوانے والا، آج وہ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف کو ملنے کو اعزاز سمجھ رہا ہے۔ یہ اعزازی طور پر اس نے ان کو پروٹوکول دیا ہے، عزت دی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ پاکستان وہ ملک ہے جس نے آج الحمدللہ پوری دنیا میں سب کے سب نظریں پاکستان کے اس وقت دفاعی نظام پہ، سیکیورٹی سسٹم میں، پاکستانی آرمی پہ، پاکستان کے پائلٹ پر، پاکستان کے جہازوں پر لگی ہوئی ہیں۔ کوئی خواہش کرتا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ مشقیں کریں، کوئی خواہش کرتا ہے کہ پاکستان ہمیں اپنا اسلحہ دے، کوئی خواہش کرتا ہے کہ ہمیں اپنے طیارے دے، کوئی خواہش کرتا ہے کہ ہمیں اپنا سیٹلائٹ سسٹم دے، کوئی خواہش کرتا ہے کہ ہمیں پاکستان اپنے اتحادیوں میں شامل کر لے، کوئی خواہش کرتا ہے کہ پاکستان ہمیں اپنے پائلٹ دے اور ہماری ٹریننگ کرائے۔ اور یہ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، پاکستان کو عزت دی ہے، اسلام کو عزت دی ہے، آرمی پاکستان کی آرمی کو عزت دی ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اللہ کی خاص رحمت ہے۔ یہ اللہ کے فضل و کرم کے علاوہ ہماری کوئی اس میں کمال نہیں ہے، ہماری محنت ہے، کوشش ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ سینیریو جو اس وقت چینج ہو رہا ہے، وہی بھارت ہے، وہی انڈیا جو ہر وقت امریکہ کی بغل میں، ہر وقت امریکہ کی بات کرنے والا، ہر وقت امریکہ کو اپنے ساتھ ملا کر پاکستان کے خلاف اکسانے والا، پروپیگنڈا کرنے والا، جھوٹ طوفان میں اور اکسا کر کوئی نہ کوئی ایسے مراحل میں حملہ کرنے میں کی چال چلنے والا، تو آج اس کو جو منہ کی کھانی پڑی ہے، جتنی شرمندگی آج اس کو ہو رہی ہے، اور اس کا جو جھوٹ طوفان، پروپیگنڈا، فراڈ سب کا سب کھل کر سامنے آیا ہے۔ اس جنگ نے پوری دنیا میں نیا سینیریو سامنے کھل کے لے آئے ہیں۔ پچھلا سارا پروپیگنڈا دب گیا ہے۔ کشمیر کے حوالے سے جو اس وقت دنیا کو منظرنامہ کھل کے سامنے آیا ہے، وہ حقیقت کھل گئی ہے۔ جو اس کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، حقیقت کے پیچھے جھوٹ طوفان پروپیگنڈا، وہ آج دفن ہو گیا ہے۔ الحمدللہ پاکستان کی پوری دنیا میں ہر جگہ میں زرائی ہے، اور بات بھی سنی جا رہی ہے، اور پروٹوکول عزت مل رہی ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اللہ کی خاص رحمت ہے۔ تو اس وقت مسلمان جتنے بھی ہیں وہ بیک زباں ہو کر ایک اس وقت پاکستان کی پشت پہ کھڑے ہیں،
اور پاکستان کے ساتھ الحمدللہ ہر لحاظ کے ساتھ انہوں نے جو خوشی کا منظرنامہ 60 ممالک میں اس وقت پایا جا رہا ہے، شاید اس سے پہلے کبھی نہیں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کی نظریں پاکستان کے اوپر کھڑی ہیں کہ ہمارا دفاع، ہمارا فخر پاکستان ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اللہ کی خاص رحمت ہے۔ یہاں تک اس وقت پاکستان اس مراحل میں اس جگہ پہ اس وقت کھڑا ہے کہ امریکہ کے صدر ٹرمپ اور اسرائیل اور بقایا طاقتیں اس وقت جو ایران کے ساتھ جو محاذرائی بنی ہوئی ہے، جو دہشت گردی اسرائیل نے کی ہوئی ہے، اس کے اوپر جنگ بندی کے اوپر بھی پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے کہ یہ ہماری مدد کرے اور ہمارے یہ جنگ بندی میں اور ہمارا کوئی نہ کوئی اس کا حل نکال کے ہمارے سامنے رکھے کہ وہ بھی پاکستان سے التجا کر رہے ہیں۔ اور پاکستان الحمدللہ اس وقت اس پوزیشن پہ کھڑا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ پاکستان دنیا کی سپر پاوروں میں سے ایک ایسی طاقت بن کے دفاعی لحاظ سے، عسکری لحاظ سے بن کے سامنے آئے کہ جس کا ہم امید بھی رکھتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس کے اوپر کام سام جاری۔ ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے مسلمان کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنی فوج کے لیے خاص کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی طور دعاؤں کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو عالم اسلام کا گہوارہ بنائے اور پوری دنیا کے اوپر سر بلند کرے۔ پوری دنیا کے اوپر اللہ رب العزت پاکستان کو فخر کے ساتھ عالم اسلام کو اور پوری دنیا کے اوپر غالب کرے۔ تو اسی طرح یہ ہماری ملک کی جتنی بھی دفاعی نظام ہے، سسٹم ہے، اس کے حوالے سے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی طور پر دعائیں کیا کریں۔ تو میں اس کے اوپر بہت کچھ دیکھ رہا ہوں آگے۔ میں ایک اس کے بعد موجودہ صورتحال کا نقشہ جو اس وقت بن رہا ہے انڈیا کا پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان اور انڈیا جو اس وقت جس محاذرائی پہ کھڑے ہیں یہ، اور انڈیا امریکہ اسرائیل گٹھ جوڑ اب جس طرف جا رہا ہے۔ جی محترم، اس وقت جو سینیریو سارا چینج ہو رہا ہے، جو مسلمانوں کے اوپر جنگیں مسلط کی گئی ہیں، تو اللہ رب العزت بھی قرآن میں فرماتے ہیں کہ تلک الایام نداولھا بین الناس۔ اللہ رب العزت دناں نوں پھیر دے رہندے نے، ٹھیک ہے۔ تو بہت ہی انہوں نے جو بھی کرنا تھا وہ کر لیا، وقت گزر گیا۔ جتنا مسلمانوں کو انہوں نے مسلمانیت کو دہشت گردی کا نام دے کر جو انہوں نے پروپیگنڈے کرنے تھے کر لیے، وہ ختم ہو گیا معاملہ۔ اب انشاءاللہ اسلام ہی غالب آئے گا اور آخری وقت مسلمانوں کی فتح ہوگی۔ قیامت کے قریب کی نشانیاں شروع ہیں۔ جتنی یلغار مسلمانوں پر انہوں نے کی ہے، جتنے ظلم و ستم کیے ہیں، ان کا بدلہ چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ وقت تبدیل ہو چکا ہے اور آہستہ آہستہ آپ کو نظر آئے گا سب کو۔ تو جو اس وقت دنیا کا سب سے بدماش ترین ملک، جو امریکہ اور اسرائیل دونوں کا ایک ہی کام، ایک ہی کردار، نام دو ہیں، ان کی ذلت و رسوائی کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ یہ دن دور نہیں کہ مسلمان فتح کے ساتھ ہم کنار ہوں گے۔ جیسے پہلے پاکستان نے الحمدللہ فتح کے جھنڈے گاڑے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہوا ہے۔ اس وقت ایران اپنی منزل کی طرف ہے اور عن قریب فتح کی طرف ہے، اور انشاءاللہ یہودی رسوا ہوں گے، ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے۔ تو یہ وقت اس عن قریب بہت ساری تبدیلیاں لائے گا، اور کچھ دنوں میں ہم آنے والے وقت میں قیامت کے قریب کی نشانیوں میں سے کچھ بڑی نشانیاں
اور چھوٹی نشانیاں تو بہت ساری نمودار ہو چکی ہیں، اب بڑی نشانیوں کی طرف انشاءاللہ ایک روشنی ڈالیں گے، تو ہم اپنے ناظرین کو عنقریب انشاءاللہ بہت ساری ایسی ویڈیوز کے سامنے ملیں گے۔ آپ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں، تو بہت ساری موجودہ صورتحال کے حوالے سے، دنیا کا جو سینیریو چینج ہو رہا ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بہت ساری معلوماتیں ملیں گی۔ سبسکرائب کر کے آگے دوسروں تک شیئر بھی کر دیا کرو، جو چیز اچھی لگے وہ دوسروں تک ضرور شیئر کیا کرو۔ اللہ کی نصرت انشاءاللہ قریب ہے اور مسلمان ہی غالب آئیں گے۔ وقت چینج ہو رہا ہے اور ہو کے رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت عالم اسلام اور مسلمانوں کے سربراہ اور پاکستان کے چیف فیلڈ مارشل، چیف آف آرمی اسٹاف حافظ عاصم منیر صاحب کو جو عزت، جو پروٹوکول جو پوری دنیا میں مل رہا ہے، شاید اس کی مثال آج سے پہلے پاکستان میں یا امت مسلمہ کے کسی ملک کو ایسے نہیں ملی۔ دنیا میں ہر ملک کی خواہش ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب میرے پاس آئیں، ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہمیں جناب علی اپنی ٹیکنالوجی دیں، ہمیں جناب اپنے پائلٹ دیں، ہمیں اپنے جہاز دیں، ہمیں اپنا اسلحہ دیں، اور ہر ملک کی خواہش ہے۔ تو اللہ نے یہ عزتوں سے نوازا ہے، پوری دنیا کا کفر لرز گیا ہے، اور جو کہتے تھے کہ یہ مسلمان ملک ہے، پاکستان ہے، یہ مفلوج ہے، یہ غریب ہے، یہ جناب علی منگتا ہے، یہ جناب علی مانگنے کے بعد گزارا کر رہا ہے، اس کی معیشت جو ہے بالکل آخری لمحات پہ ہیں، ان کو یہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے کے فضل و کرم کے ساتھ یہ سبق سکھایا ہے کہ شاید آنے والی نسلیں ان کی یاد رکھیں گی۔ تو بہت کچھ کہنے کو ہے، مجھے بہت کچھ کہنے کو ہے، لیکن شارٹ ٹائم میں یہ میں پھر کہتا ہوں کہ اللہ کا خاص فضل ہے، اللہ کی خاص رحمت ہے، اودی نصرت ہے اس کی، اور یہ مظلوم جتنے بھی مظلوم مسلمان کشمیری بھائی ہیں ہمارے، جتنے بھی کشمیر کے ظلم و ستم ہے، یہ اس کا بدلہ تھا، یہ اللہ نے اس کا جو ہے نا ہمیں انعام دیا ہے، لیکن آگے اس سے اور بہت کچھ ہے کہنے کو۔ تو یہ جتنا بھی ظلم و ستم کریں گے اس کا رد عمل انشاءاللہ اس سے بھی بدتر آئے گا۔ یہ جو کفار ہیں اب ان کی ذلت رسوائی کا وقت شروع ہے، اور انشاءاللہ اسلام ہی غالب آئے گا، مسلمان ہی غالب آئیں گے۔ تو یہ کفر جتنا بھی ہے، یہ آخر قیامت کے قریب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ کفر ختم ہو جائے گا، اور آخر پہ بھی اسلام ہی غالب آئے گا اور مسلمان ہی حکمران ہوں گے۔